تو آرام سے سو سکتا ہے، تو اپنے تمام انرجیوں کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے. یہ خدا کا فضل ہے تجھ پر. اور تجھ پر کیوں فضل نہ ہوگا؟ دوستان را کجا کنی محروم تو کہ بے دشمنان نظر داری. اللہ کا فضل ہے. جو کچھ بھی ہمیں حاصل ہے وہ فضل خدا ہے. فضل خدا کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے اہل بیت نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے انتہائی اہم ہے. اور جس طرح اہل بیت ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جس طرح کا الہی انسان بنانا چاہتے ہیں، الہی لا تعاملنی بعدلک، اے اللہ اپنے عدل کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ نہ کرنا. اگر عدل کے ساتھ معاملہ کیا تو میں کبھی بھی جنت حاصل نہیں کر سکوں گا. بلکہ تو عاملنی بفضلک، اے اللہ تو ذو فضل ہے، تیرا فضل ہے، اور اپنے فضل کے ساتھ مجھ پر رہنمائی کرنا، مجھ پر مہربانی کرنا. اور فضل خدا کتنا زیادہ ہے. ایک دفعہ حضرت یونس روایت میں ہے، اگر روایت صحیح ہو، روایت میں یوں ہے کہ حضرت یونس نے ایک دفعہ خدا سے آرزو کی، کاش کوئی شخص خدا بھیج دیتا جس کے ساتھ میں گفتگو کرتا، اسے میں بتاتا میں نے کتنا صبر کیا ہے اور کتنی مشکلات میں رہا ہوں. تو حکم خدا ہوا ایک ابر کو، بادل کو، اور بادل آیا. اس نے حضرت یونس کو خطاب کیا اور کہا یونس بول، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں نے خدا کی خاطر بہت صبر کیا، مجھ پر بڑے مصائب آئے اور میں نے خدا کی خاطر بہت صبر کیا. بس اتنا ایک جملہ بولا تھا. اب دیکھیے ہم جو جملے بولتے ہیں، ہم اپنی زندگیوں کو ذرا لے کے آئیں یہاں. کہاں کیوں خدا کہہ رہا ہے؟ بہت کم لوگ شاکر ہیں. لوگ شکر نہیں کرتے. میں ان پہ اتنا فضل کرتا ہوں پھر بھی یہ شکر نہیں کرتے. یہاں حضرت یونس ہیں، بادلوں سے مخاطب ہے، کیونکہ پہلے خدا سے فریاد کی کہ کاش کوئی ہو جس کو میں بتا تو سکوں میں نے کتنا صبر کیا، اور میں نے تیرے خاطر صبر کیا ہے. سب جتنی بھی مصیبتیں آئی ہیں وہ سب کی سب میں نے تیری خاطر ان سب مصیبتوں کو جھیلا ہے. کسی سے تو کہوں، کسی سے تو اپنا درد دل کروں. زبان نے گویائی ابر کو، بادل کو عطا کیا، اور بادل نے کہا بتا پیغمبر خدا کیا ہوا، کیا کہنا چاہتا ہے، تیرے دل میں کیا ہے؟ کہا میں نے خدا کے لیے بہت صبر کیا. بادل نے کہا اے یونس تجھے یہ صبر کس نے سکھایا؟ بس ایک جملہ یونس نے کہا ہے، ایک جملہ بادل نے کہا ہے. اے یونس تو کہتا ہے میں نے خدا کے لیے بہت صبر کیا ہے، تجھے یہ صبر کس نے سکھایا؟ اللہ اکبر. حضرت یونس نے وہی خاک لیا اور خاک اپنے سر پر ڈال کر کہا اے خدا میں کتنا ناشکرا ہوں. میں کیا سوچ رہا تھا کہ میں نے تیری خاطر صبر کیا ہے، میں نے کیا جملہ ادا کر دیا، میری زبان پہ کیا آ گیا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اگر میں نے صبر کیا تو تو نے مجھے صبر سکھایا، تو نے مجھے ہدایت دی، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے طاقت دی، تو نے مجھے حوصلہ دیا، تو میرے ساتھ رہا، تو نے میری ہمت بڑھائی. تو نے سب کچھ تو نے کیا ہے، اور میں اپنا خود کریڈٹ لینا چاہ رہا ہوں اور پھر تجھ پر کہہ رہا ہوں کہ تیری خاطر میں نے صبر کیا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. دیکھیے شیطان کہاں سے وارد ہوتا ہے. شیطان آپ کا اور خدا کے رابطے کو توڑنا چاہتا ہے، کمزور کرنا چاہتا ہے. آپ کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ نے کچھ کیا ہے، آپ کچھ ہیں، اور یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے اور خدا کی خاطر کیا ہے. یہ بہت زیادہ ایک دقیق نقطہ ہے. اگر اس کو ہم اپنی زندگیوں میں سمجھ سکیں. ہم کہتے ہیں کہ میں نے یہ مال خدا کی خاطر دے دیا ہے، میں نے خدا کی خاطر، کسی کو بتائے بغیر، خود اپنے آپ سے کہتے ہوں، کسی اور کو بھی نہ بتاتے ہوں، میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں میں نے اللہ کی رضا کے لیے خدا کی خاطر فلاں فقیر کو اپنے پرانے کپڑے دے دیے، یا میں نے اپنے اچھے کپڑے جو مجھے بہت زیادہ پسند تھے وہ میں نے خدا کی خاطر فقیر کو دے دیے. اللہ اکبر. اگر اس حضرت یونس کی داستان سے، حکایت سے ہم سبق لیں، خدا کی خاطر دیے ہیں، تو نے دیے ہیں، تیرا ہے کیا؟ یہ خدا کی ملکیت تھی، خدا نے تجھے دیا تھا. خدا نعوذ باللہ فقیر ہے کہ خدا کی خاطر تو دے رہا ہے. تو ہے کون؟ تیرا ہے کیا؟
تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو فقیر مطلق ہے، وہ غنی اور بے نیاز ذات ہے، تو اس کی خاطر کچھ کرتا ہے، تو اس پر احسان کرتا ہے. تو یوں کہ خدایا تیرا شکر ہے، نہ کہ تو نے خدا کی خاطر کچھ کیا ہے، خدایا تیرا شکر ہے تو نے اپنا مال مجھے دیا، تو نے اپنی ہدایت مجھے دی، تو نے وہ طاقت مجھے دی کہ جس کی وجہ سے میں تیرا مال تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھا کر فقیر کو دے سکوں، اور اس کا ثواب تو مجھے دے رہا ہے. یہ تیرا فضل ہے، میرا کچھ بھی نہیں تھا، مجھے جو ثواب مل رہا ہے یہ تیرا فضل ہے. ہمیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے وہ فضل خدا ہوتا ہے. خدایا ہماری ہدایت فرما، ہمارے ویژن کو ٹھیک فرما، ہم اس کائنات کو، تیری اس خوبصورت دنیا کو سمجھ سکیں، ہم تیرے فضل کو سمجھ سکیں، ہم تیرے فضل پر تیرے شاکر ہو سکیں. خدایا ہمیں شاکرین میں سے قرار دے، خدایا ہمیں شکر گزاروں میں سے قرار دے. خدایا ہم اس مال کو تیری ملکیت ہے، جو تیرا دیا ہوا ہے، تیرا ہے، تیری راہ میں اگر ہم دے سکیں تو وہ بھی تیری طاقت سے ہے، تیری توفیق سے ہے، تیرے لطف سے ہے، تیری ہدایت سے ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوتے ہیں. حضرت داؤد نے ایک دفعہ کہا، خدایا مجھے جنت میں میرا ہم نشین کون ہے، مجھے ابھی بتا دے. فرمایا فلاں محلے میں فلاں شخص ہے، وہ تیرا ہم نشین ہے. یہ جاتا ہے، حضرت داؤد چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہم نشین کو تلاش کروں، دیکھوں وہ کون ہے. کہا وہ ایک شخص ہے جو جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لاتا ہے اور بازار میں بیچ دیتا ہے، یہی اس کا کام ہے، اور تو اس میں کوئی خوبی نہیں ہے. حضرت داؤد پریشان کہ ایک شخص، ایک مزدور، اور وہ بھی جنگل میں سارا دن گزارنے والا، وہ میرا ہم نشین. اس نے انتظار کرنا شروع کیا. جب اس نے انتظار کرنا شروع کیا اور وہ شخص واپس آیا، دیکھا اس کے ہاتھ میں لکڑیوں کا ایک بنڈل ہے، اور اس کو لے کر وہ آ رہا ہے، اور سارے راستے شکر، ہر قدم پر شکر ادا کر رہا ہے. خدایا تیرا فضل ہے، تیری دی ہوئی طاقت سے میں جنگل میں گیا، تیرے اگائے ہوئے درختوں کو میں نے کاٹا، تیرے دیے ہوئے ہاتھوں سے میں نے سمیٹا، تیرے دیے ہوئے پاؤں سے میں چل کر آ رہا ہوں. خدایا تیرا شکر، تو نے مجھے صحت دی. خدایا تیری دی ہوئی آنکھوں سے میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں. خدایا شکر، خدایا شکر. یہ ہر قدم پر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے اس لکڑی کو لے کر بازار میں آ کر بیٹھ جاتا ہے بیچنے کے لیے. ایک شخص جو خریدار آتا ہے، اسے بیچنے کے بعد کہتا ہے، خدایا تیرا شکر، تو کتنا مہربان ہے، تیرا کتنا فضل ہے. میں لکڑیاں لے کے آیا، تو نے وہاں سے میرے لیے خریدار بیچ دیا. حضرت داؤد آگے بڑھے، اس نے کہا میں تیرا مہمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے مہمان بنائے گا. کہا خدایا تیرا شکر، تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں کسی کو اپنے گھر مہمان کر سکوں. جب حضرت داؤد وہاں گیا، وہ ہر لقمے پر شکر ادا کرتا تھا. وہاں سے حضرت داؤد سمجھے کہ یہ شاکرین میں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ شاکرین میں سے ہے، اس لیے خدا نے اسے میرا ہم جلیس اور ہم نشین بنایا ہے. ذالکم اللہ اور ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، جس نے یہ متاع زیست، سامان زیست، متاع حیات، شب و روز، فضل، تجھے رزق عطا کیا ہے، اور وہ تیرا رب ہے. وہ ہر چیز کا خالق ہے، خالقیت، اور اس کے بعد وہ تیرا ذالکم اللہ اور ربکم، جو خالق ہوتا ہے وہی رب ہوتا ہے. اور عبد اور خالق میں جو ربط ہے وہ تمام ربط ربوبیت کے ذریعے ہے. اگر اس کو ہم سمجھ سکیں کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء کے بعد یہ جملہ کتنا اہم ہے کہ اگر خالق اپنے مخلوق پر جو بھی فیوزات دے گا، جو بھی ارتباط ہوگا،
اس ارتباط کا نام ربوبیت ہے، یعنی وہ مقام ربوبیت پر آ کر خدا ہماری پرورش کرتا ہے، ہمیں نوازتا ہے، ہمیں بخشتا ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے، ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، ہم پر فضل کرتا ہے، یہ تمام مقام ربوبیت پر آ کر خدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ توحید ذاتی ہے، پھر توحید خالقیت ہے، اور توحید خالقیت کے بعد توحید عبادی ہے۔ خالق و کل شے، وہ ہر شے کا خالق ہے، اور جب خالق وہی ہے تو رازق بھی وہی ہے۔ جب خالق اور رازق وہی ذات ہے تو وہی اسی عبادت بھی پھر صرف اور صرف اسی کی ہو سکتی ہے۔ لا الہ الا ہو، الہ بمعنی معبود، اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، ساری کی ساری عبادت صرف اور صرف اسی کے لیے، اس لیے کہ حیات بھی خدا دیتا ہے اور موت بھی خدا دیتا ہے۔ ہم عبادت بھی صرف اور صرف خدا کی کریں گے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو جا کہاں رہا ہے جب حقیقی خالق وہ ہے، حقیقی رب وہ ہے، تجھے پالتا وہ ہے، تیرا پالنہار وہ ہے، تجھ پر فضل کرنے والا وہ ہے، وہی لا الہ الا ہو ہے، وہی تیرا معبود ہے، اور کوئی معبود ہو نہیں سکتا۔ تو اس حی کو چھوڑ کر، اس قیوم کو چھوڑ کر، اس رب اور خالق اور رازق کو چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ کدھر سے تجھے کیا مل پائے گا؟ تجھے کہیں اور نہیں بھٹک سکتا ہے، تجھے جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا۔ کذالک یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، اسی طرح وہ لوگ بھی بھٹکتے رہے جو آیات الہی کا، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ جو کافروں نے اللہ کا انکار، نشانیوں کا انکار کیا، وہ کافر ہو گئے، وہ بھی بھٹک گئے، اور جو اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی مدیریت کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی راہ حق سے بھٹک گئے۔ یہ آیت، نیکسٹ آیت ہو گئی تھی۔ اس آیت میں ہم ابھی زیادہ بات نہیں کر رہے، ہم آگے تھوڑا سا چلنے کے لیے یہ یاد رکھیے کہ توحید سے متعلق جو آیات ہیں وہ انتہائی دقیق اور انتہائی خوبصورت آیات ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کم بولیں، لیکن اس پر جی چاہتا بھی نہیں ہے بغیر بولے آگے چلا جائے۔ اللہ الذی جعل، نیکسٹ آیت ہے، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ یہاں پر چار نعمتوں کی بات ہو رہی ہے اس آیت میں، اور اس آیت کو تمام آیت کے ساتھ ملا کے پڑھیے کہ وہ خالق ہے، اور اس نے وہ آپ کا رب ہے، اور وہی اکیلا معبود ہے۔ توحید خالقیت، توحید در عبادت۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اس نے تمہارے لیے، پہلی نعمت جو دی ہے، اس نے زمین کو تمہارے لیے جائے قرار بنایا، مستقر بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا ہے۔ دو نعمتیں۔ وصورکم، اور تمہاری تصویر گری کی ہے، تمہاری صورت بنائی ہے۔ فاحسن صورکم، تمہاری خوبصورت ترین صورت میں تمہیں خلق کیا ہے۔ تین ہو گئی۔ ورزقکم من الطیبات، اور پاک اور صاف اور طیبات سے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ یہ چار چیزیں جب ہو گئی، ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، بس بابرکت ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ اب ان چار چیزوں میں سے پہلا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، خدا نے اس زمین کو قرارگاہ بنایا ہے۔ یہ زمین جو کہ جسے ہم دنیا کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، اور دنیا کے نام سے یاد کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو دنیا میں زہد اختیار کرنا ہے، آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے، اور دنیا اچھی جگہ نہیں ہے، دنیا بہت پست ہے اور فلان ہے وغیرہ وغیرہ جو دنیا کے بارے میں۔ اگر ہم دنیا کو جس معنی میں لیتے ہیں وہ اور ہے، حیات دنیاوی ہے، پس زندگی ہے۔ یہ جو دنیا ہے، یہ جو زمین ہے، دنیا سے مراد زمین، یہ زمین اللہ کی شاہکار خلقت ہے۔
مخلوقات میں جو شاہکار ہے خلقت کا وہ یہ زمین ہے. اسی لیے آیات الہی میں ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ اس زمین کو ارض کو سماوات کے مقابلے میں لے کے آیا جاتا ہے کہ خلق لکم الارض والسماء، سماوات کو خلق کیا، آسمانوں کو خلق کیا ہے اور زمین کو خلق کیا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین میں وہ نعمتیں ہیں. آپ جو کچھ ابھی دیکھتے ہیں شاہکار الہی آپ دیکھتے ہیں، آپ شاپس میں چلے جائیں، مالز میں چلے جائیں، رنگا رنگ چیزیں ہیں، طرح طرح کی چیزیں ہیں، جیولریز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہیں. آپ مشینیں دیکھ لیں، آپ جہاز دیکھ لیں، آپ ٹرین دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ اس میں سے کچھ بھی آسمان سے نہیں آیا، کچھ بھی فضا سے نہیں آیا. یہ سب کی سب اسی زمین سے نکلتی ہیں. اسی زمین سے یہ تمام نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. تو یہ شاہکار الہی ہے، اللہ کی خلقت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے زمین. اس پر خدا کا شکر کرنا چاہیے. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اس ارض کو جو 13 طرح سے گھوم رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، تمہارے لیے مستقر قرار دیا. حرکت کے باوجود تمہیں قرار ہے، اور اس میں سے اتنی نعمات اور اس قسم کی خزانے تمہیں دیے ہیں کہ تم اس میں سے لگژریس زندگی گزار سکتے ہو، پرسکون زندگی گزار سکتے ہو. تمہاری ضرورت کی ہر چیز اس زمین میں موجود ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا، منہا خلقناکم، اسی سے تمہیں خلق کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں پلٹا کر بھیجا جائے گا، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی میں سے ایک دفعہ پھر تمہیں اٹھایا جائے گا. والسماء، ایک نعمت زمین کو مستقر بنایا، قرارگاہ بنایا. سما والسماء بناء، اور آسمان کو عمارت بنایا ہے. اچھا، اب جب آسمان کو عمارت بنایا کا مطلب یہ ہے کہ آسمان میں جو کہکشاں ہے، آسمان اس بلندی کو یا جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں، بلکہ عمارت، بنا، تعمیر کی جب بات کر رہے ہیں تو پھر یہ گلیکسیز ہیں جس کو خدا نے بنایا ہے. اور اگر ہم صحیح خدا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد، ان گلیکسیز اور اس کی عظمت کو دیکھنے کے بعد، خالق کی عظمت کا درک کرنے کے بعد، جو سبحان اللہ کے ہیں وہ سبحان اللہ اور ہے. ایک شخص جسے کچھ نہیں پتا وہ سبحان اللہ کہتا ہے، وہ سبحان اللہ اور ہے. عالم کا سبحان اللہ اور ہے، جاہل کا سبحان اللہ اور ہے. اور پھر یہ جو سما میں بنایا ہے، اس سما کا ہم سے کیا ربط ہے؟ سما بنایا ہے، جتنی بھی عظمت ہے کہکشانوں کی، جو مرضی ہے. میں تو چھوٹے سے زمین پہ ہوں، چھوٹے سے پلانٹ پہ ہوں جو ایک دانے کے برابر بھی نہیں ہے. تو اس سما کی عظمتوں کا مجھ پر کیا ربط ہے؟ اگر آج کل کا جو انسان اور کوانٹم فزکس کے دور کا انسان اس حقیقت کو جانتا ہے، اور آئندہ مزید یہ کھلے گا کہ انسان کو اس کائنات میں جو دور ترین گلیکسیز میں موجود چیزیں ہیں ان سے ہم مربوط ہیں، اور ہم ایک انرجی فیلڈ میں ہیں. اور یہ تمام انرجی فیلڈ الگ الگ نہیں، یہ ہاتھ الگ یہ ہاتھ الگ نہیں ہے. انسان اگر کوانٹم فزکس اور انرجی ہونے کے اعتبار سے بات کریں تو یہ الگ اور یہ الگ نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک ہیں اور دونوں انرجی ہیں. اور اس کا اثر اس پر آتا ہے، پورے کائنات اور کہکشاں کا اثر ہم پر آتا ہے. اور اس کے سائنس نے بہت چیزیں کشف کی بھی ہے، اور آگے جا کے مزید چیزیں کھلیں گی بھی. اور یہیں قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے کہ تمہیں زمین شاہکار الہی تمہارے لیے قرار دیا. یہ تم پر پہلا احسان. دوسرا احسان یہ ہے کہ آسمان میں نے یہ عمارتیں قائم کر دی، وہ تجھ پر دوسرا احسان. اور تیسرا احسان تیرے اوپر یہ ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، تجھے تمہاری صورت بنائی تو بہترین صورت گری فرمائی. انسان کو جس طرح خلق کیا ہے اس کے لیے خدا نے خود جو آیت میں سورہ 3 میں کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین اعتدال میں پیدا کیا ہے. احسن تقویم، تقویم تقریباً اعتدال اسے کہا جا سکتا ہے، بہترین اعتدال، بالکل بیلنس اس کو خلق کیا. اب اس کو انسان کو بیلنس خلق کیا کا کیا مطلب ہے؟ اس کیا خلقت میں کیا بیلنس ہے؟ یہ انسان جو کہ روح بھی ہے اور بدن بھی ہے، یہ احساسات بھی رکھتا ہے، یہ انسان معقولات بھی رکھتا ہے. یہ تمام قوا جو اس کے غرائز بھی ہیں، اس میں درک و شعور بھی ہے، اس میں احساس بھی ہے، اس میں جذبات بھی ہیں، اس میں معقولیت بھی ہے، اس میں روح بھی ہے، اس میں بدن بھی ہے.
اور ان تمام چیزوں کو اس طرح بیلنس کیا ہے کہ اس بیلنس کو اگر خود اس کو ڈسٹرب نہ کرے اور اسی بیلنس پر سفر کرے تو ملائکہ سے بھی آگے نکل جاتا ہے. احسن تقویم میں اس انسان کو خلق کیا ہے. اس کی ظاہری جو شکل و صورت ہے اس میں بھی تقویم ہے, اسے اعتدال اور سربلند خلق کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو اس کا مادی اور روحانی وجود کا امتزاج ہے وہ بھی تقویم پر ہے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور چوتھا احسان ہم پر یہ ہے کہ ہمیں اس زمین کو قرار بنایا, آسمان کو بنا بنایا, یہ بھی ہمارے لیے ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ہمیں بہترین صورت میں بنایا, احسن تقویم میں بنایا. صورکم فاحسن صورکم, اتنا بہترین بنایا کہ خدا خود کہہ اٹھا تبارک اللہ احسن الخالقین. اور چوتھی جو چیز ہے ورزقکم من الطیبات, تمہیں پاکیزہ رزق دیا, گوارا رزق دیا, لذیذ رزق دیا, وہ رزق تجھے دیا کہ جس سے تیری جسم اور جان دونوں میں شادابی آ جاتی ہے. جب تو حلال اور پاکیزہ رزق کھاتا ہے تیرے بدن میں بھی طاقت آ جاتی ہے, تیری روح میں بھی طاقت آ جاتی ہے, تیری روح عبادت کے لیے آمادہ ہوتی ہے. اگر انسان کو صرف زندہ رکھنا ہوتا, صرف بدن کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا تو پھر گندم کے ایک دانہ بھی کافی تھا, اور طرح طرح کی طیبات کو خلق کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اور یہاں پر یہ میسج بھی ہے, اور آج کل انسان کو یہ بہت زیادہ ضروری ہے آج کل کے اس مشینی دور میں کہ ہم ہیلتھی فوڈ کھائیں, ہیلدی فوڈز کھائیں, اور ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم کیا کھا رہے ہیں. اس میں طیبات بھی ہے, پاک و ناپاک وغیرہ بھی ہے, اور اس کے علاوہ کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے یہ بھی ہے. وی آر what we eat, ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں. طبی اعتبار سے اگر ہم کہیں تو ہم وہی ہیں جو ہم کھاتے ہیں, اور روحانی اعتبار سے کہیں تو وی آر what we think, ہم جیسا ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں, اور تھاٹس وی میک دی ورلڈ, ہم اپنے تھاٹس کے ذریعے دنیا کو بنا سکتے ہیں. اور اگر روحانی اعتبار سے یا ثواب کے اعتبار سے کہیں تو وی آر what we do, ہم کل جو ہوں گے اس دنیا میں بھی ہے, اور ہمارے جو اعمال ہیں اور ہماری جو ایٹیٹیوڈ ہے اور عادات ہیں وہی ہماری شخصیت کو بناتی ہیں. اور جو آج ہم عبادت کر رہے ہیں یہ عبادت مجسم ہو کر کل ہمیں قیامت کے دن اور حشر کے دن اور جنت میں ہماری شکلوں کو ہمارے اعمال بنائیں گے. ذالکم اللہ ربکم, یہی تمہارا رب ہے جس نے تمہاری صورت گری کی ہے, جس نے تمہیں کتنا خوبصورت بنایا ہے, جس نے تمہیں بالکل بیلنس بنایا ہے, اس نے ہر چیز تمہارے اپنے اندر رکھ دی ہے. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا سے منسوب اشعار ہیں, دواؤک فیک وما تبصر, کہ تیری جو بھی دوا ہے, تیرا مرض ہے, مشکلات ہیں, لیکن اس کا حل اور دوا خود تیرے اندر ہے. تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو شاہکار الہی ہے, تو احسن تقویم ہے, تو میں روح بھی ہے, تو بدن بھی ہے, بدن اور روح کا وہ بیلنس ہے کہ تیرے جو بھی مشکلات ہیں ان تمام مشکلات کا حل خود تیرے اندر ہے. وَدَاؤُكَ مِنْكَ وَلَا تَشْعُرُ, اور جو بھی برائیاں اور مصیبتیں اور تمہارے پر تم ٹینشن میں ہو اور بہت زیادہ مشکلات میں ہو, سمجھ نہیں پا رہے ہو اور حل نہیں ہو رہا, سکون نہیں ہے, دَاؤُكَ مِنْكَ, یہ جو تم بے سکونی میں بے قراری میں ہو یہ تمہارے اپنے اندر سے آیا ہے, باہر سے کچھ نہیں ہے. اتزعم انک جرم صغیر, تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایک چھوٹے سے دانے ذرے ہو, وفیک انطوا العالم الاکبر, اور تمہارے اندر ایک عالم اکبر ہے. اب جو تمہارے اندر فی کا تم میں عالم اکبر ہے, تم اپنے آپ کو چھوٹے سے جرم سمجھتے ہو. اس کو بہت سے طریقوں سے تفسیر کیا جا سکتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا وجود ہے, لیکن ہمارے اندر عالم اکبر ہے. ہم 50 ٹریلین سیلز کا مجموعہ ہیں, 50 ٹریلین سیلز ایک پھر عالم اکبر ہے. یا تم سمجھتے ہو تم صرف بدن ہو جبکہ عالم اکبر تمہارے اندر ہے, یعنی روح تم میں ہے, اور روح جو ہے وہ عالم اکبر ہے, وہ اس دنیا کی نہیں ہے, اس کائنات میں سے بھی وسیع ہے. اور اس پوری کائنات کو تم روح سے درک کرتے ہو, لیکن روح سے خود روح تمہاری درک نہیں ہوتی ہے. وفیک انطوا العالم الاکبر, عالم الاکبر, عالم الاکبر کیا ہے؟
تمہاری روح ہے. اور یہ جان لو روح بدن میں نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس بدن سے قفص عنصری سے روح پرواز کر کے ہم سمجھتے ہیں روح ہمارے بدن میں ہے. روح بدن میں نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ بدن مادی ہے اور روح جو ہے مجرد ہے یا جسم لطیف ہے. مجرد کا ظرف جو ہے وہ مادہ نہیں ہو سکتا ہے. فلسفے کی باتیں ہم یہاں اس پہ زیادہ نہ کریں. فَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي تو چھوٹا نہیں ہے, مختصر نہیں ہے. تو تیری صورت کو خدا نے کیسا بنایا ہے. ام المومنین وہ ارشاد فرما رہے ہیں فَأَنْتَ الْكِتَابُ الْمُبِينُ الَّذِي تو وہ مبین کتاب ہے بِأَحْرُفِهِ يَظْهَرُ الْمُضْمَرُ کہ تیرے حرف حرف میں اللہ کی شاہکار تخلیق بول اٹھتی ہے اور اس کے تمام راز یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. وَمَا حَاجَةٌ لَكَ مِنْ خَارِجٍ وَفِكْرُكَ فِيكَ وَمَا تُصْدِرُ تو جو باہر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو خود دیکھ تو تیرے فکر میں اور سے کیا کیا صادر ہوتا ہے. بہت کچھ گفتگو یہاں ہے. یہاں دیکھیے کہ انسان کو کس خوبصورت تصویر میں خلق کیا ہے. صورت گری کیسی ہے کہ وحدت در کثرت ہے اور کثرت در وحدت ہے. صورت گری انسان کی معجزہ الہی ہے کہ ہر شخص کی تصویر دوسرے شخص سے جدا ہے. ہر شخص کا فنگر پرنٹ الگ ہے, ہر شخص کی آئی بوز الگ ہے, ہر شخص کی ہر چیز الگ ہے, ہر شخص کی صورت الگ ہے. لیکن الگ صورت کے باوجود تمام انسان ایک صورت کے بھی ہیں. یہ شاہکار الہی ہے. تمام انسان ایک صورت کے ہیں. وحدت ہے, وحدت نوع میں ہے, وحدت نوعی ہے. نوع میں ایک ہے. کبھی بھی ہمیں انسان کو پہچاننے کے لیے یہ مشکل نہیں ہوئی کہ یہ انسان ہے یا حیوان ہے, یہ انسان ہے یا گدھا ہے. نہیں, انسان انسان ہے. تمام انسانوں کی ایک شکل ہے, وحدت نوعی ہے. اور وہ جو ایک ہے وحدت ہے کثرت میں, وہی کثرت میں وحدت بھی ہے کہ وہ ایک شکل کا انسان لاکھوں اربوں میں ہیں اور وہ اربوں میں ابھی موجود ہیں. اور شروع سے لے کے ابھی تک کوئی انسان دوسرے انسان کے مشابہ نہیں ہے. اس میں کثرت فردی ہے, وحدت نوعی ہے, کثرت فردی ہے. تبارک اللہ رب العالمین. آج ہو سکتا ہے کچھ فلسفے کی طرف ہم چلے گئے. اگر آپ کو یہ جو ابحاث بھاری لگ رہی ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیں اور اس کی ضرورت نہیں. ہم سیدھا سیدھا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن کو. اس میں فلسفے کی باریکیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن نور ہے, اس کے بغیر ہمارے دلوں میں اتر جاتا ہے. فتبارک اللہ رب جیسے ہم چل رہے ہیں ویسے چلیں کائنڈلی, جیسے آپ کر رہے ہیں وہی جی اسی طرح. نہیں, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں خطبہ دے رہے ہیں اسی طرح چلتے رہیں کائنڈلی. بہت اچھا لگ رہا ہے. چل آپ انشاءاللہ. جس کو مشکل آ رہی ہے ان سے ہم کہہ رہے ہیں تاکہ سب کے لیے نہیں ہوتا, کچھ کے لیے مشکل ہو جاتی ہے اور وہ پتہ نہیں کیا باتیں شروع ہو گئی. ان کے لیے کہہ رہا ہوں اس حصے کو ہٹائیں, باقی سن لیں, بجائے اس کے کہ جو تھوڑا بہت سمجھ میں نہ آئے اس میں آدمی الجھ جائے. فتبارک اللہ رب العالمین. ان بتوں میں کیا برکت ہے جن کو تم پوچھتے ہو. ٹھیک ہے نا. ان روزگار میں کیا برکت ہے جس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی دے دیتے ہیں. اس جماعت میں, اس باس میں, اس کاروبار میں, اس وطن میں, اس ملک میں, کہیں کچھ بھی نہیں ہے. برکت کہاں ہے؟ ساری سب برکت کی تلاش میں, لیکن پتہ نہیں ہے برکت کہاں ہے. فتبارک اللہ رب العالمین. تمام برکت رب عالمین کے پاس ہے. وہ ذات ہے جو مصدر برکات ہے. اگر برکت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں تمہارا بن سکتا ہے. فضل وہیں سے ملے گی, برکت اسی ذات سے تمہیں برکت ملے گی. نیکسٹ آیت 65. هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین. خدایا ہمارے زبانوں پر ہمیشہ حمد خدا رہے. الحمدللہ رب العالمین. هو الحی, وہی زندہ ہے. لا الہ الا ہو, جب زندہ وہی ہے, زندگی کا مصدر وہی ہے, تو معبود بھی وہی ہے. ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے. ہم جو یہ زندگی ہے یہ ہمیں عاریتاً دی گئی ہے. یہ ہمارے روح اور بدن میں اتصال قائم ہوا ہے, اس لیے ہم زندہ کہلاتے ہیں. اس کے بعد ایک دن آئے گا ہمارا بدن سارا ایسے ہی ہوگا, لیکن ہمیں مردہ کہا جائے گا اور خاک میں دفنا دیا جائے گا. اسی بدن کو, اسی تر و تازہ بدن کو.
وہی حی ہے, وہی معبود ہے, لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین, لہذا تم دین کو اس کے لیے خالص کر کے اسے پکارو. اس پہ ہم آئیں گے انشاءاللہ, بیان کریں گے. الحمدللہ رب العالمین هو الحی, اللہ حی ہے. اچھا, حی ہم کسے کہتے ہیں, زندہ کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم لوگ زندہ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں روح اور بدن میں ارتباط اگر ہے تو زندہ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ روح بدن میں نہیں ہوتی ہے, لیکن روح بدن سے باہر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے. ہم مجردات کو یا جسم لطیف کو ہم نہیں سمجھ سکتے. نہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدن کے اندر ہے, نہ ہم کہہ سکتے ہیں بدن سے باہر ہے. آپ کی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نہ ایک چیز اندر ہو نہ ایک چیز باہر ہو, یہ پھر کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہو یا اندر ہوتی ہے یا باہر ہوتی ہے. لیکن ہم ایک چیز بھول جاتے ہیں, ہم جو کہتے ہیں کوئی بھی چیز ایسی کبھی بھی ایسے نہیں ہوتی ہے. ہر جسم, یہ جسم کی صفت ہے, ہر جسم یا اندر ہے یا باہر ہے. لیکن جو چیز جسم نہیں ہے اس میں جسم کی صفات بھی نہیں. روح جسم نہیں ہے, روح مجرد ہے. تو روح جسم کے اندر بھی نہیں ہے, جسم سے باہر بھی نہیں ہے, اس کا جسم سے تعلق ہے. اس تعلق کے نتیجے میں حیات ہے, اس تعلق کے کٹنے کو موت کہتے ہیں. بس حیات روح سے ہے, روح کے تعلق سے ہے. روح نباتی ہے, روح حیوانی ہے, روح انسانی ہے. ہم نہ روح انسانی کو سمجھ سکتے ہیں, نہ روح نباتی کو سمجھ سکتے ہیں, نہ روح حیوانی کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں سمجھ سکتے ہیں, ہمارے بس میں نہیں ہے. قل الروح من امر ربی, یعنی تم روح کے بارے میں سوال کرتے ہو, بس اتنا جان لو کہ وہ من امر ربی ہے. پس حی کون ہے؟ خدا حی ہے. ٹھیک ہے نا, خدا حی ہے. اس کا کیا مطلب ہے خدا حی ہے؟ خدا نہ روح رکھتا ہے نہ بدن, وہ جو لا متناہی ہے. ہم متناہی ہیں, ہم لمیٹڈ ہیں. ہم اس لمیٹیشن کے ساتھ اس ان لمیٹڈ کو, اس لامتناہی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. خدا ماہیت نہیں رکھتا ہے, ہمارا ذہن ان چیزوں کو درک کر سکتا ہے جو ماہیت رکھتے ہوں. 40 منٹ ہو گئے, بس میں اس آیت کو ایک جگہ تک پہنچا دوں اور پھر انشاءاللہ 5 منٹ شاید مجھے لگے. ٹھیک, اچھا, ہم خدا کو, ہم ابھی روح کی بات کر رہے تھے نا, روح کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روح مجرد ہے. جب ہم روح کو نہیں سمجھتے تو ہم خدا کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ خدا ماہیت نہیں رکھتا کہ ہمارے ذہن میں آ سکے. خدا وہ حقیقت ہے, وہ حی ہے جو تمام حیات کو, زندوں کو زندگی دینے والا ہے. وَإِلَّا اگر خود خدا کی بات کیا جائے تو ہم, اگر خدا نے حی نہ کہا ہوتا تو حیات اور موت انسان کے لیے ہے جو واجب الوجود ہے, جس کے کوئی حیات کی ابتدا ہی نہیں ہے, وہ ہمیشہ سے تھا. ٹھیک ہے, جس کی ایگزسٹنس نیسیسری ہے. وہاں پر یہ بات ہی غلط ہے, حیات اور موت کا تصور ہی غلط ہے, خواب اور بیداری کا تصور خدا میں غلط ہے. خدا متحرک ہے یا ساکن ہے یہ تصور غلط ہے. کیوں؟ یہ تمام اوصاف اجسام میں سے ہے, خدا جسم نہیں ہے. یا من یفعل ما یشاء, جو چاہے وہ کرتا ہے. ولا یفعل ما یشاء احد غیرہ, ان ادعیہ میں ہے جو امام نے ہمیں تعلیم دی ہے. هو الحی لا الہ الا ہو, وہ حی ہے جو ہماری تصور سے بالاتر ہے, ہم اسے نہیں سمجھ سکتے ہیں. لا الہ الا ہو, جب تو ایسی ذات ہے جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں تو ہم تیری ہی عبادت کریں گے, تیرے علاوہ اور کوئی واجب الوجود نہیں ہے. فادعوہ, پھر صرف اسی کو پکارو, مخلصین لہ الدین. پھر شاید ہم مخلصین لہ الدین کو کل کریں, اسی کو پکارو. اچھا, جب ہم کہتے ہیں صرف اسی کو پکارو, اور یہ اعتراض اور سمجھ میں آنا نہ آنا کیا مشکل بہت زیادہ ہے کہ آپ کیوں اہل بیت کو پکارتے ہیں, یا علی مدد کیوں کہتے ہیں, یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں, یا علی کیوں کہتے ہیں, جبکہ قرآن میں یہ بات بالکل واضح ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ ایک بات ہے, اور وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. اچھا, میرا بچہ مریض ہے, میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں ہاسپٹل میں, اور میں ڈاکٹر سے کہوں ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لے, صحیح ہے غلط؟
صحیح ہے آقا، بالکل جی صحیح ہے، بالکل عالم اسباب ہے دنیا. جی بالکل صحیح ہے. عالم اسباب ہے، بالکل صحیح ہے. میں کہہ سکتا ہوں ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو. بچا لو. ٹھیک، ابھی ہم نے آیت میں کیا پڑھا ہے؟ فَادْعُوهُ، صرف خدا کو پکارو، کسی اور کو پکارو شرک ہے. اگر آپ ڈاکٹر سے کہیں ڈاکٹر میرے بچے کو بچاؤ، یہ شرک ہے. بالکل آقا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، سمجھ آ رہی ہے آپ کی بات. جی 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 یہ بالکل. شرک ہے. ٹھیک، یہ شرک لیکن ہے. جی تو کیوں کہتے ہیں لوگ؟ جی لیکن کیا؟ لوگ ہم پکارتے ہیں، ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ہمارے بچے کو بچا لیں یا ہاں، ہمیں ٹھیک کر دیں. لیکن یہ شرک ہم روز کرتے ہیں. بالکل. یہ ایک مثال ہم نے ڈاکٹر کی دی ہے. کوئی چور ڈاکو آ گیا ہو تو جو وہاں ہوگا اس کو پکاریں گے ہمیں بچاؤ، اور تا الاخر. روزانہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں ہزاروں مثالیں ہیں جو کہ ہم دوسروں کو پکارتے ہیں، مدد کے لیے پکارتے ہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ فَادْعُوهُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تجھ سے ہم مدد مانگیں، کسی اور سے مدد مانگے شرک ہے. کسی اور کو پکاریں شرک ہے، جبکہ ہم اس شرک کا ارتکاب ہر روز کرتے ہیں. ہر شخص کرتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو اس شرک کا ارتکاب نہ کرتا ہو. وہ جو مشرک اور شرک کے نعرے لگانے والے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں. حل کیسے بالکل آقا. کریں؟ آگا ہمیں اپنی اپروچ سوچنے کی وہ صحیح کرنی ہے نا، کہ ہم اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. جو اصل میں جو یہاں لوگ ہیں وہ خدا کے حکم سے ہی مطلب ہمیں ملے ہیں کہ ہماری مدد کر سکیں. اگر ڈاکٹر تک ہماری رسائی ہوئی ہے تو یہ خدا کا ہاں، ہی احسان ہے. ڈاکٹر وسیلہ ہے، ہم توسل کر رہے ہوتے ہیں. توسل شرک نہیں نہیں ہے. ہوتا. جی یہ نا توسل شرک نہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ میرے بچے کو خدا موت دے رہا ہے ڈاکٹر بچا لو. نعوذ ہم باللہ. یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. جی ٹھیک ہے نا، کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے ہوتے. اگر یہ کہہ رہے ہوں تو شرک ہے، کفر ہے کہ خدا تو اس کو موت دے رہا ہے، ڈاکٹر تم اس کو بچا لو. ہم یہ کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے. ہم ڈاکٹر سے کیا کہتے ہیں؟ ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر تم وسیلہ بن جاؤ، ہم تم سے توسل کرو، ہماری طرف سے خدا سے مانگو. ٹھیک ہے نا، تم سبب بن جاؤ کہ خدا اسے زندگی دے. ٹھیک. بالکل. آیا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیشہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ وسیلہ بن جاؤ، آپ سے توسل کرتے ہیں، آپ فلان نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نہیں. ڈاکٹر سے جی سیدھا کہیں ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لو. جی بالکل. ٹھیک ہے نا، آپ سیدھا کہہ رہے ہیں، آپ ڈاکٹر سے کہہ رہے ہیں ڈاکٹر میرے بچے کو بچاؤ. یہ شرک نہیں ہے. ٹھیک. کب شرک ہے؟ جب آپ خدا کو چھوڑ کر کہہ رہے ہوں شرک ہے. اگر آپ کا کانسیپٹ یہ ہو کہ خدا تو مار رہا تھا، اس کو موت دے رہا تھا، نعوذ باللہ، ڈاکٹر اس کو بچا لے گا، یہ شرک ہے. اگر ڈاکٹر اور خدا کو آپ مقابل میں لائیں اور کہیں میں خدا کو نہیں پکار رہا ہوں، ڈاکٹر کو پکار رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کو پکار رہا ہوں، آپ کے اندر حقیقت میں ڈاکٹر کو جو پکار رہا ہوں یہ خدا کو ہی پکار رہا ہوں نا. بالکل بالکل آقا. ٹھیک ہے نا. مجھے نہیں پتا خدا سے شفا کیسے لینی ہے، یہ ایکسپرٹ ہے، اس لیے اس سے کہہ رہا ہوں کہ خدا کے عالم اسباب میں اس حالت میں اسے کون سا انجیکشن دینا ہے، کون سی دوائی دینی ہے، کون سا وینٹیلیٹر دینا ہے، کیا مجھے نہیں پتا. کیونکہ تجھے پتا ہے خدا کی کتاب کا، خدا کے قوانین کا، کتاب تکوین کا. یہ ماہر ہے، اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں کہ خدا سے مجھے میرے بچے کی زندگی دلا دے. لیکن کہتا نہیں ہوں یہ سارا، کہتا سیدھا ہوں کہ ڈاکٹر میرے بچے کو بچا لے. بالکل. لیکن آگا یہ بھی تو ہے کہ وہ ڈاکٹر وہاں پہ موجود ہے، اسی طرح کوئی ہمارے سامنے موجود ہو، اس سے کہہ دیں کہ ہمیں پانی پلا دو. تو یہاں پہ یہ جو مین اعتراض آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو موجود ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کو پکار لیا، جو نہیں شہید موجود زندہ ہے. اس کو آپ کہاں شہید سے زندہ ہے. پکار شہید جو زندہ نہیں ہے، یہ تو آپ قرآن سے پھر وہ ٹھیک. کر رہی انکار کر رہی وہ ہیں تو نا. شہید وہ زندہ ہے وہ پھر نہیں، بات دوسری بھی تو آ جاتی ہے نا کہ پھر شہید تو دوسری کس بہت طرح؟ سے لوگ ہیں جو ہیں. تو ہاں ان سے ٹھیک بھی ہو توسل کرتے ہیں لوگ، اولیاء اللہ سے کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہو گیا، یہ بالکل صحیح ہو گیا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ غیر اللہ کو پکاریں، یہ مسئلہ نہیں ہوا. یہ ہے نا، جو لوگ یہ کہتے ہیں نا جو سامنے ہے وہ شرک کر رہے ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا ان کو پتہ نہیں ہے، جاہل لوگ ہیں. ٹھیک، جو یہ بات کرتے ہیں کہ کیونکہ یہ سامنے ہے اس لیے اس کو پکارا جا سکتا ہے. بھائی کسی کو نہیں پکارا بالکل جا سکتا ہے، سامنے بالکل ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ بالکل آقا نہیں آ بالکل. رہی بات؟ ٹھیک ہے نا،
کسی کو نہیں پکارا جا سکتا. ایاک نستعین ہے، یہ نہیں ہے کہ سامنے اگر جو ہے اس سے تو مدد لے لو، اس کے علاوہ پیچھے جو ہیں ان میں صرف میں ہوں. خدا پیچھے ہے، خدا پیچھے نہیں ہے، خدا سب سے زیادہ سامنے ہے. ٹھیک ہے، ہم نے خدا کو بالکل فارغ کیا ہوا ہے، بالکل پیچھے ڈالا ہوا ہے کہ بھئی آپ تو بالکل پیچھے ہو نا، اس لیے جو سامنے ہوگا اس سے تو ہم مدد مانگیں گے، اور کوئی نہ ہوا تو پھر آپ سے مانگیں گے، آپ کی باری سب سے آخر میں آئے گی. یہ شرک ہے، کفر ہے. نہیں سمجھتے یہ جو کہتے ہیں جو سامنے ہے اس سے تو ہم مانگیں گے، جو پیچھے ہے اس سے ہم کیوں مانگیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سامنے والے سے تو مانگا جا سکتا ہے، جو نہیں ہے اس سے آپ مانگتے ہیں. ہمارا اعتراض اس پہ نہیں، ہمارا اس پہ اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض اس پہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگا جا سکتا ہے. اگر جو سامنے ہے اس سے مانگنا ہے تو سامنے خدا ہے، خدا کو پیچھے نہیں ڈالو. واضح ہے یہاں تک؟ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک جب بات واضح ہو گئی نا، یہاں تک جب واضح ہو گئی، یہاں یہ بہت زیادہ ضروری ہے. مثلا ابھی ہم ائمہ کے سلسلے میں بھی ہم یہ کام کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب زمانہ ہیں تو لیکن پردے میں ہیں، یعنی پردے میں تو کیا ہوا کہ وہ تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. اچھا، پھر خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ اتنا اہدنا الصراط المستقیم، خدا سے ہدایت کیوں مانگتے؟ خدا تو نہیں ہے آپ کے حساب سے، تو خدا نہیں ہے. جو یہ لوگ کہتے ہیں نا سامنے نہیں ہے، رسول سامنے نہیں ہے، ان کے منطق میں خدا بھی سامنے سر یہ تو خدا کی نہیں. قدرت سے، جی آقا خدا کی قدرت سے انکار ہوا نا یہ تو ایک طرح سے، کہ خدا قادر نہیں ہے. اب خدا کی مرضی ہے، خدا اپنے اولیاء کو، اپنے انبیاء کو جس طرح مرضی نہیں، ابھی ہم ادھر آئے ہی نہیں ہیں، ابھی ہم آئے ہی نہیں ہیں کہ اولیاء ہیں یا نہیں ہیں. ابھی ان کی قدرت پہ ہم آئے ہی نہیں ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں، یہ جو کہتے ہیں جو سامنے ہے اس سے مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں سامنے کوئی ہے ہی نہیں. سامنے کون ہے؟ تم خدا تو کو اگر چھوڑ کر سامنے اگر کوئی بھی نہیں ہے تو مطلب پھر آپ بجائے اولیاء اور اہل بیت کے ڈائریکٹ خدا سے مانگ لیں، اگر کیونکہ سامنے تو وہ بھی نہیں ہے ہاں اور سامنے ٹھیک خدا ہوگا. بھی نہیں ہے. نہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں اگر کوئی صرف خدا سے مانگتا ہے تو بہت اچھا ہو گیا، ہم اور وہ تم ایک ہو گئے. وہ کہتے نہیں جو ہم جو سامنے ہے اس سے مانگیں گے. ہم کہ سامنے یہ کہاں ہے؟ اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے. سامنے تو خدا ہے، تو وہ خدا کو چھوڑ کے تمہیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے. ٹھیک، ڈاکٹر جیسے اور خدا کو چھوڑ کے جو اس کو تمہیں سامنے نظر آیا اور اس سے تم نے مانگا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر سے بھی نہ کہ مانگو، خدا بالکل سے آقا. نہیں مانگ رہے ہو. سبحان اللہ. ٹھیک. ٹھیک، اگر ٹھیک. خدا سے نہ مانگو کسی سے، جیسے ہم نے ابھی کہا نا ڈاکٹر سے مانگو زندگی بچے کی، شرک ہے، کفر ہے. نہیں مانگ سکتے آپ. بھئی ڈاکٹر سامنے ہے، ہوتا رہے سامنے، سامنے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. آقا آپ نے میری بہت بڑی کنفیوژن دور کر دی، بہت بہت شکریہ. کیونکہ مجھے یہی تھا کہ میں نے یا علی مدد کہنا چھوڑ دیا تھا کافی عرصے سے، لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں نے ایک واقعہ سنا تھا جو کہ کوئی حافظ سرور صاحب تھے پاکستان کے، ایجپٹ سے پڑھ کے آئے تو مناظرہ کرنے گئے تھے نجف میں. پھر انہیں مولا علی سے ملاقات ہوتی ہے، حکیم محسن نشفی صاحب کرواتے ہیں. تو میرے تب سے میں نے دوبارہ سے میں نے کہنا شروع کیا، لیکن میرا ایک کنسیپٹ جو آپ نے آج کلیئر کیا یہ میرا کلیئر نہیں ہوا تھا اس طرح سے، کہ میں اب بالکل کھلے دل سے جو ہے میں مدد مانگوں گی. بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے نا. ابھی ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے کون ہے. اچھا یہ ہو گیا. سامنے کوئی بھی سامنے نہیں ہے. کوئی بھی سامنے نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کوئی بھی اس قابل نہیں ہے کہ خدا کے سامنے آ سکے. ہم جب کہتے ہیں نا ہمارے سامنے وہ ہے تو وہ خدا کے سامنے ہمارے آگے آ گیا ہے. کون خدا کے سامنے آ سکتا ہے کہ ہم خدا کی مدد چھوڑ کر اس سے مدد لیں، اس ڈاکٹر سے، اس فلان سے، کسی سے بھی مدد نہیں لے سکتے، صرف خدا ہے. ٹھیک، لیکن اگر آپ توسل کر رہے ہیں کسی سے کوئی حرج نہیں ہے، آپ نے خدا کو چھوڑا نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا سے حاصل کرنے کا علم میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، اس لیے میں اس کے طرف رجوع کر رہا ہوں. آپ پھر وہ لمبا چوڑا سارا بولیں گے کہ ڈاکٹر تو مجھے خدا سے شفا لے کر دے، تو کیونکہ زیادہ عالم ہے، مجھے نہیں پتا ہے. یہ سب بولتے نہیں بھائی. آپ سیدھا سیدھا کہیں گے میری بچے کو بچا لے. عقیدہ آپ کا یہ ہے کہ میں یہ توسل کر رہا ہوں. ٹھیک، بس یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے. اگر ہے تو آپ جو کرتے ہیں، یہ ان لوگوں سے جو مشرک کہتے ہیں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں میں، جو آپ کرتے ہیں وہ زیادہ شرک ہے، وہ کفر ہے. کیونکہ ہمارے پاس تو یہ جب ہم سامنے والے سے بھی مدد مانگ رہے ہوں یا ائمہ سے مدد مانگ رہے ہوں، اولیاء سے مدد مانگ رہے ہوں، ہمارے پاس پوری فلسفی ہے.
ہمیں پوری توحید سمجھ میں آئی ہوئی ہے اور توحید کو دقیق سمجھنے کے بعد ہم یا علی مدد کہتے ہیں. آپ تو بالکل الٹا سیدھا سمجھ کے کہتے ہیں جو سامنے ہے اسے تو مانگ سکتا ہوں کیونکہ یہ سامنے ہے. اور یہ جہالت بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا پہ. یہ جو چیزیں بولی جاتی ہیں تھوڑی سی عام فہم ہوتی ہیں, لوگ اس کو خرید لیتے ہیں. یہ پتہ نہیں ہوتا یہ شرک بیچ رہا ہے, کفر بیچ رہا ہے. علم صرف در اہل بیت سے ملتا ہے, اس کا مطلب یہی ہے. بہت ہی نازک یہ چیزیں ہیں شرک اور کفر کی, جس کو نہیں سمجھ میں آتا کم از کم اتنا کرے کہ وہ دوسرے پہ شرک کے فتوے نہ لگائے. جیسے ابھی ہم سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ لوگ مشرک ہیں, ہم پھر بھی ان کو مشرک نہیں کہتے کیونکہ بیچارے جاہل ہیں, نہیں سمجھے ہوئے, علم نہیں ہے ان کے پاس, نہیں کہتے ہیں مشرک ہیں, ابھی بھی نہیں کہتے ہے نا. ہاں یہ سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی کہیں گے کہ کیونکہ یہ سامنے ہے اس لیے ہم اس سے مانگ سکتے ہیں, ام المومنین سامنے نہیں ہے ہم اس لیے نہیں مانگ سکتے. قرآن کی صریح آیت ہے کہ وما ارسلناک الا شاہدا وبشیرا ومبشرا, ہم نے آپ کو ارشاد میں آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے. کس پر؟ پوری انسانیت پر. شاہد کون ہوتا ہے؟ گواہ. گواہ کون ہوتا ہے؟ جو خود دیکھ رہا ہو. روح پرفتوح خاتم النبیین اتنی وسیع ہے کہ وہ سارے کائنات میں سارے انسانوں کے اعمال پر اور عقائد پر شاہد ہے. نص سے صریح قرآن ہے. آپ کہتے ہیں وہ ہے ہی نہیں, مر گیا ہے. اگر وہ ہے ہی نہیں اور مر گیا ہے تو اس کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو؟ نہیں کلمہ پڑھ سکتے, محمد رسول اللہ نہیں کہہ سکتے. جس طرح کہتے ہیں نا یہ مشرک لوگ, خود مشرک ہیں نا, یہ لوگ جس طرح کہتے ہیں کہ وہ تو مر گیا, محمد تو مر گیا, تم اس سے کیوں مانگتے ہو؟ بھائی محمد مر گیا تو اس کا کلمہ کیوں پڑھ رہے ہو؟ ایک ایسی ذات جو کچھ بھی نہیں ہے تو اس کے کلمہ پڑھنے سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ میں اس کی امت میں سے کیسے ہو گیا جو خود مردہ ہے, جس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے, خدا کے پاس کوئی منزلت اس کی نہیں ہے, مردہ ہو گیا, خاک سے یکساں ہو گیا. میں اس کا امتی کیسے ہو گیا؟ میں اگر اس کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جاؤں تو میں شہید کیسے ہو جاؤں گا جو خود مردہ ہے؟ ٹائم شاید ختم ہو گیا ہے, اور اس کا جو فدعوہ مخلصین لہ الدین, چلیں اس کو مختصر کر دیتے ہیں, پھر انشاءاللہ اگلی آیت 65 تک مکمل ہو گئی ہو. مخلصین لہ الدین, ہمیں دین کو خالص کرنا ہے. دین اگر یا تو دین نہ کریں, اگر دین کی طرف آ رہے ہیں تو پھر بالکل خالص. اگر ہم یہ قرآن پڑھنے آ رہے ہیں تو پھر خالصتاً للہ قرآن پڑھیں, پھر باقی ہر چیز کو چھوڑ دیں. کوئی اور چیز اس میں نہیں آنا چاہیے. کوئی ایسی چیز نہیں آنی چاہیے کہ میں کیونکہ تفسیر کے فلاں درس میں آ رہا ہوں اس سے مجھے فلاں دنیاوی حاصل ہوگا, یا کوئی واہ واہ کرے گا, یا کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے. صرف اور صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے. مخلصین لہ الدین ہونا چاہیے. ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے 40 سال روزے رکھے اور اس کی بیگم تک کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے روزے رکھے. وہ عابد کہاں ہے, اس کا اخلاص کہاں ہے, اور ہمارا کہاں ہے کہ ہم تفسیر کے درس کے بعد ہم ادھر بھی اٹھتے ہوئے کہیں ہم نے تفسیر کا فلاں درس کیا ہے, ادھر بھی ہم بتائیں, اور کہیں درس میں پتہ کیا ہوا تھا, یہ ہوا تھا. مقصد کیا ہے یہ بتانا کہ میں تفسیر کے فلاں درس میں تھا. نہیں, نیس بر لوح دلم جز الف اقامت یار, چکنم حرف دیگر یاد ندات استادم. ہمارے لوح دل پر صرف قامت الف قامت یار ہونا چاہیے, الف ہونا چاہیے, پھر کوئی اور حرف ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے. خدا سے دعا گو ہیں انشاءاللہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم خالصانہ اس کی بندگی کریں, دین کو اخلاص کے ساتھ ہم بجا لائیں اور ہم اسی کی بندگی کریں, کیونکہ وہی قابل عبادت ہے, وہی لا الہ الا ہو ہے. ہم صرف اسی کو پکاریں اور اسی کو ہم اس کے پاکیزہ ترین اور مقرب ترین بندوں کے ذریعے پکاریں, اسی کو پکاریں اور اس کو اس کے پاکیزہ اور مقرب ترین بندوں کے ذریعے پکاریں. اور وہ نہیں ہیں مگر محمد و علی اور آل محمد کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر ان کے علاوہ تیرے نزدیک اے خدا کوئی اور زیادہ تجھ سے قریب ہوتا, ہم ان کے ذریعے تجھے پکارتے ہیں. ابھی ہم جو محمد و علی کے ذریعے تجھے پکارتے ہیں اس لیے کہ وہ
تیرے نزدیک محبوب ترین بندے ہیں. خدا تو نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے, تو نے ہمارے لیے اس زمین کو قرار بنایا ہے, اس آسمان کو بنا بنایا ہے, تو نے ہمیں بہترین صورت میں خلق کیا ہے, تو نے طیبات سے ہمیں نوازا ہے. تیرا شکر, ہمیں شکر گزاروں میں قرار دے, ان کم لوگوں میں, ان قلیل لوگوں میں قرار دے جو ہمیشہ تیرا شکر کرتے ہیں. والحمد للہ رب العالمین.